یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، خاندان میں کوئی خاندان تو میرا ماڑا نہیں، میں بنو سلیم میں سے ہوں، لیکن ایک تو میں فقیر ہوں، ایک بدصورت ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ ہی نہیں کوئی ملتا۔ تو آپ نے فرمایا عمرو بن وہب ثقفی بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ اس سے کہو اپنی بچی تیرے نکاح میں دے دے۔ وہ ان کی بچی بڑی خوبصورت، یہ بڑے مالدار، یہ فقیر۔ تو وہ ان کے دروازے پر گیا، دستک دی، عجب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر نکلو۔ وہ کہنے کہ مرحبا برسول رسول اللہ، مرحبا برسول رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے باہر آئے۔ آگے جب بات سنی تو گنگ ہو گئے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنی بچی میرے نکاح میں دو۔ تو وہ شفقت پدری ایک دم وہ ان کو کرنٹ لگا۔ تو پھر زندگی گزارنی ہے، پتہ نہیں بیٹی گزار سکے نہ گزار سکے، کوئی اس نے تو نہیں گزارنی، بیٹی نے گزارنی، اور پتہ نہیں وہ نبھا سکے نہ نبھا سکے۔ تو انہوں نے ایک دم انکار کر دیا۔ وہ واپس ہوئے، پیچھے بیٹی نے یہ مکالمہ سن لیا تھا۔ تو جب اندر آئے تو بیٹی نے کہا یا ابا ان نجات قبل ان یفتحک الوحی، ابا جان جلدی جاؤ جلدی جاؤ، تم نے وحی کا انکار کر دیا، کہیں تو اور میں برباد نہ ہو جائیں، جاؤ ہاں کر دو ہاں کر دو، مجھے منظور ہے جیسا بھی ہے۔ تو ادھر وہ پہنچے، پیچھے یہ پہنچے۔ آپ نے دیکھتے ہی کہا اچھا تو نے میری بات کو رد کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ اس کے رسول کے دربار میں، جو آپ حکم دیں گے میں تیار ہوں۔ آپ نے کہا اس کا نکاح کرو، انہوں نے کہا آپ ہی پڑھا دیں۔ تو آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر ہو گیا۔ کہا جاؤ بچی لے کر آؤ۔ کہا جی کہاں سے آؤں، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ عربوں میں دستور آج بھی یہی ہے اور اس وقت بھی یہی تھا، مہر پہلے دیا جاتا تھا، عند طلب والا معاملہ نہیں تھا، مؤجل والا نہیں تھا۔ عند طلب ساری زندگی دیتے ہی کوئی نہیں، ساری زندگی ہی نہیں دیتے، بس عند طلب، لیکن مہر پہلے دینا سنت ہے، اور وہاں خالی عند طلب لے کے وہ ساری زندگی دیتے نہیں ان کو۔ تو آپ نے حضرت علی، عثمان اور عبد الرحمان اور رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا اس کے پیسے کا بندوبست کرو۔ ان تینوں نے مل کر 400 کی بجائے زیادہ دے دیا، زیادہ ہو گیا، 600-700 ہو گیا، بڑے خوش ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی ہے بدصورت اور اس کو ہے بھی فقیر، اور اسے مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی نکاح میں مل گئی، اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ میں اپنے گاؤں کی سناتا ہوں، ہمارے قریبی زمیندار ہیں، ہمارے باپ دادے سے پرانے تعلق، تو وہ میرا ایک یار تھا کالج کے زمانے کا، تو میرے پاس آیا تھا، وہ بڑا بدصورت کولا سے، تو مجھ سے کہنے لگا میاں منگنی ہوئی ہے پر کچھ نہ پوچھ، شہرو لب دیے بہنے سمجھ کتے جلیبی کھاؤں، اپنے آپ کو کتا بنا رہا، اس کو جلیبی بنا بھائی کتے جلیبی کھاؤں، یہ اس کے جذبات کی عکاسی۔ تو اللہ کا کرنا ہے کہ وہ منگنی بھی ٹوٹ گئی، وہ پاگل ہو گیا، 1 سال پاگل رہا، وہ جگہ کا ٹھیک ہو۔ اب یہ منگنی میں نکاح ہو چکا ہے، لڑکی کو گھر لانا ہے، یہ گیا بازار کو سودا سلف خریدنے، ان کا پہلے کوئی شادی کا سامان تو لے لوں۔ ادھر بازار پہنچے، ادھر مسجد سے آواز ملی یا خیل اللہ ارکبی۔ جبل عہد کے پیچھے کچھ چشمے تھے جہاں مسلمانوں کے مویشی چرتے تھے، وہ چشمے میں نے دیکھے ہیں، اب بھی وہ چشمے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے۔ تو اس طرف سے ایک عرب بدوؤں کے قبیلے نے حملہ کر دیا، یہ چھوٹے چھوٹے حملے بہت ہوتے رہتے تھے۔ تو حضور کے مسجد میں آ کے اعلان ہوا، تو آپ نے اعلان کروایا کہ جو جہاں ہے وہ فوراً نکلے۔ تو یہ آواز پڑی یا خیل اللہ ارکبی۔ تو یہ نوجوان کن خیالات میں بازار گیا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیا جذبے، کیا شوق۔ جب یہ آواز سنی ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فطرت دعوت پر میں آپ کو یہ قصہ سنا رہا ہوں کہ جب دعوت کی فطرت زندہ ہوتی ہے تو ہر مشکل اس کی پھول بن جاتے ہیں، جب وہ سوئی ہوتی ہے تو پھر پھول بھی کانٹے بن جاتے ہیں۔
تو ایک دم کھڑا ہو گیا اور آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی، یوں دیکھا آسمان کی طرف اور کیا کہا، اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون، اب یہ پیسہ میری شادی پہ نہیں لگے گا، وہاں لگے گا جہاں تو اور تیرا رسول خوش ہوگا۔ اللہ کا رسول تو خوش تھے کہ شادی ہو جائے اس کی، دعوت اسی پیسے سے گھوڑا ڈھال تلوار خرید اور شہر کا چکر کاٹ کر پیچھے دوڑ پڑے اور ایسے چہرے کو اپنی پگڑی کے شملے سے ایسے چھپا دیا۔ کیوں چھپایا وجہ معلوم نہیں ہے، میرے جی میں آتا ہے کہ حضور سے چھپنے کے لیے چھپایا۔ بڑھ کے جو وار کیے تو انہوں نے اگر تیروں کی بوچھاڑ کی تو ان کے گھوڑے کو بیک وقت کئی تیر لگے، ان کا گھوڑا گر گیا تو یہ بھی ساتھ گرے، اور جب اٹھے تو اپنی آستین چڑھائے جلدی سے، تو اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو انہوں نے بازوؤں سے پہچان لیا، کہنے کہ او سعدن، تو سعد نہیں، نام ان کا سعد تھا، سعد، تو سعد کیا نہیں، کبھی آئی انت و امی انا سعدن، میرے ماں باپ کو قربان میں سعد ہوں۔ تو آپ نے کہا تجھے جنت کی بشارت ہے، اصبحت سعیدا، سعد تو کامیاب ہو گیا، کبا صاحب مجھے کسی کی پرواہ نہیں یا رسول اللہ، اور ایک دم چھلانگ لگا کے بیچ کافروں میں اتر گیا اور لڑتے 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 انہی کے اندر گر گئے، جن گرے اور جان کہیں کا عالم ہوا تو آپ پیچھے تھے، یہ آگے بڑھ گئے تھے تو ساتھ لڑنے والوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ پتہ کیوں، ابھی تو اس کی نکاح کی تقریب میں شریک نہیں اور ابھی اس کی طرف کی میت کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھو تو صحیح حادثہ، تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا اسی بسعدن، ہے سعد مارے گئے، ہے سعد شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو پیچھے سے بڑھ کے آگے آ گئے اور ان کے وجود مبارک کو گھسیٹ کر ان کے سر کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے سعد کے چہرے پر، اور آپ کہہ رہے تھے ما اتی وریحک واحبک الی اللہ ورسول، اے سعد اللہ اس کے رسول پر تو کیسے قربان ہو گیا، تو آج کتنا پیارا بن چکا ہے اللہ اس کے محبوب کا۔ اور روتے روتے آپ ہنس پڑے، پھر منہ ادھر پھیر کر فرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا۔ ابو لبابہ کھڑے تھے، یا رسول اللہ حوض کیا ہے؟ ہم نے کہا میرے رب نے مجھے دیا ہے جس کا پانی شہد سے میٹھا، دور سے سفید، برف سے ٹھنڈا، ایک گھونٹ پیے کبھی پیاس نہ لگے۔ انہیں عرض کیا رسول اللہ پہلے آپ رو رہے تھے، پھر آپ ہنس پڑے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا چکر تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اما بکائی فشوقا الی سعد، میں رویا ہوں سعد کی جدائی پر، شہادت پر، واما ضحکی فلما رأیت منزلته عند اللہ، اور مسکرایا ہوں اس کے جنت کے اعلیٰ درجات کو دیکھ کر، واما اعراضی عنہ، اور میں نے منہ پھیر لیا تو تمہیں کیا بتاؤں، میں نے جنت کی حوروں کو دوڑتے دیکھا کہ سعد کو لپٹنے کے لیے آ رہی تھی، یتبادرنہ ہوں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں زور لگا رہی تھی، کاشفات سوقہن وبادیات خلاخیلہن فاعرضت عنہن حیاء، تو وہ تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کا جو کپڑا ہٹا تو ان کی ساری پنڈلیاں مجھے نظر آنے لگیں اور ان کے پاؤں میں چھن چھن کرتی پازیب میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا، تو میں نے شرم و حیا کی وجہ سے اپنی نظروں کو پھیر لیا کہ بیویاں سعد کی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ سعد کی منکوحہ سے کہہ دو کہ اللہ نے تجھ سے حسین بیویاں سعد کو عطا فرمائے۔